المقام واجب الاحترام بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، جب کبھی ہمارے گھر کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، کوئی شادی بیاہ یا کوئی اور دعوت ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو گھر والے بیٹھ کر پہلے فہرست بنتی ہے کہ کن کن کو اس دعوت میں مدعو کیا جائے، اور جن کو مدعو کیا جاتا ہے تو وہ لوگ دعوت دینے والوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جن سے تعلق ہوتا ہے، جن کو ہم چاہتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے، تو ان کو اس دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مہمان بنیں گے۔ دنیا کے اندر جس طرح یہ ضابطہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو اپنی دعوت میں بلاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کا ضابطہ ہے، وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں، یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں، یہ کوئی اترانے کی بات اور اکڑنے کی بات نہیں ہے، یہ مقام شکر ہے کہ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے، اللہ نے ان میں سے ہمیں منتخب فرمایا اور سفر عمرہ کی راہیں آسان فرمائی کہ اس پر ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو سب ہر نماز کے وقت میں یہ کہتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن آپ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ بیت اللہ کے سامنے ہوں گے، اور آپ کے سامنے بیت اللہ ہوگا۔ آپ کی نگاہیں جو آج تصویروں میں ان سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے اس کعبے کو دیکھتی ہیں، وہ وقت عنقریب آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس بیت اللہ کو دیکھیں۔ یہ مقام شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، آپ نے اس مہینے کے عمرہ کے لیے پوری دنیا سے جن لوگوں کو منتخب کیا ان میں آپ نے مجھے بھی چن لیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا فضل اور آپ کا کرم اور آپ کی عنایت اور احسان ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ یہ تیرے احسان کے ساتھ ہی ممکن ہو سکا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرے پیسے کا کوئی کمال نہیں ہے، میری مالداری کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری دولت کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا گلبرگہ میں آپ سے زیادہ مالدار نہیں ہیں؟ کیا آپ سے زیادہ دولت مند نہیں ہیں؟ کیا آپ سے زیادہ بینک بیلنس رکھنے والے نہیں ہیں؟ اتنے ان کے پاس ہیں کہ وہ شمار نہیں کر سکتے، اتنے دولت مند ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لیکن ان کو نہ عمرہ کی توفیق ہوتی ہے نہ حج کی توفیق ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان میں سے چن لیا ہے کہ مال کی بنیاد پر کون جاتا ہے؟ مال کی بنیادوں پر نہیں جاتے،
تاریخ میں لکھا ہے بڑے بڑے حاکم ایسے آئے ہیں جنہوں نے ایک خطہ عرضی پر حکومت کی ہے، ایک زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے، لیکن وہ دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے حج بیت اللہ کی ان کو سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ دنیا سے گئے تو اس فضیلت سے اور اس بڑے رکن کی ادائیگی سے محروم ہو کر گئے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ عبادت ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ شکر آپ کا ہے، کمال آپ کا ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلے ہم سب لوگ مرد ہوں عورتیں ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے اس سفر کے لیے ہمیں قبول فرما لیا، اس سفر کے لیے آپ نے ہمیں قبول فرما لیا۔ پہلا کام یہ کریں آپ۔ دیکھو آپ سوچو تو صحیح، کتنے لوگوں میں اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ بیت اللہ کا دیدار کرے، روضہ رسول پر حاضری دے۔ ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن ان میں سے سب کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں، یہ سعادت عطا فرماتے ہیں، تو یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ تم ہماری نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے تو اب ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ یعنی عمرہ کی توفیق مل گئی، اس پر شکر کر رہے ہیں۔ ایک تو زبان کا شکر ہے، دوسرا شکر یہ ہے کہ اس عمرہ کی ادائیگی پر شکر۔ ایک شکر زبان سے کر رہا ہے آدمی کہ اللہ آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، آپ کا بڑا احسان ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال صحیح نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی نعمت کی ناشکری۔ جیسے اللہ نے آنکھ دی ہے تو آنکھ سے شکر ادا کر رہا ہے زبان سے آنکھ پر کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ہیں جو اس نعمت سے اور اس بینائی کی طاقت سے محروم ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے، مجھے آنکھ آپ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس آنکھ پر زبان سے شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اس آنکھ کا استعمال غلط کر رہا ہے کہ اس سے بد نظری کرتا ہے، نامحرموں پر نگاہ ڈالتا ہے، تو پھر یہ حقیقتاً یہ آنکھ کی شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ ایک تو نعمت کے ملنے پر زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے، دوسری چیز اس نعمت کا جو استعمال ہے، اس نعمت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے مال دیا اللہ نے کسی کو، وہ مال کے ملنے پر وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا۔ مال نعمت ہے، ورنہ آدمی دست سوال دراز کرے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے، غلط طریقوں سے پیسہ کمانے پر آمادہ ہو جائے۔ تو مال بھی نعمت ہے اللہ کی، کہ مال نعمت ہے۔ اب وہ مال کے ملنے پر یہ زبان سے شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اس مال کا استعمال غلط کر رہا ہے، تو پھر یہ مال پر شکر نہیں، یہ مال پر ناشکری ہے جو غلط استعمال کر رہا۔ کیا وہ عمرہ ہے؟ یہ اللہ کی ایک نعمت مل گئی، آپ شکر تو ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس سعادت کے لیے، اس مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا، لیکن اب اس سفر کے اندر اپنے اوقات کا غلط استعمال کر رہا ہے، کہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ کتنے دن جاتے ہیں؟ 15 دن کے لیے جاتے ہیں، اور ایک آدھ ہفتہ مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں، اور ایک آدھ ہفتہ مدینۃ المنورہ میں رہتے ہیں۔ 15 دن 20 دن کا سفر ہوتا ہے عمرہ کا، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جاتے ہیں، دنیا سے لا تعلق ہو کر جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے مکہ کے لیے اڑان بھرتے ہیں تو ہمارے جسم پر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، اور یہ سفر یاد دلا رہا ہوتا ہے، آج بندے تیرے جسم پر 2 چادریں ہیں، اور تجھے لوگ چھوڑنے کے لیے کچھ گھر آئے ہوئے ہیں، اور کچھ تجھے اسٹیشن اور بس اسٹاپ تک آئیں گے،
اور کچھ لوگ تیرے ایئرپورٹ تک آئیں گے، پھر ایئرپورٹ سے تو تنہا سفر کرے گا۔ یہ سفر ایک یاد دلاتا ہے آخرت کی کہ دیکھو آج تمہارے جسم پر 2 چادریں پڑی ہوئی ہیں، تمہارے پیر میں باٹا کی اور لیبرٹی کی چپل اور جوتے نہیں ہیں، سب کو نکال دیا گیا ہے، اور ایک سلیپر آپ کے پیروں میں ہے، اور آپ کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں، اور آپ 2 چادروں میں جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سفر یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو آج 2 چادروں میں جا رہے ہو، اور ایک دن آئے گا ایک چادر کا اور اضافہ ہوگا۔ اگر تم مرد ہو تو تمہارے لیے 3 چادریں ہوں گی جس میں تمہیں لپیٹا جائے گا۔ جس طرح آج تمہیں روانہ کرنے کے لیے لوگ گھر آئے ہیں، ایک دن تمہارے دنیا سے روانہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ جس طرح بعض لوگ نماز جنازہ تک ساتھ رہتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ تمہارے ساتھ گھر سے ہی رخصت کر دیں گے، ایئرپورٹ سے ہی رخصت کر دیں گے، اور بعض لوگ قبرستان تک پہنچتے ہیں، وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ ایئرپورٹ تک پہنچ رہے ہیں کہ اب قبرستان پہنچا دیا میت کو، اب آگے کوئی نہیں جاتا، میت اکیلا جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جس پہ ویزا لگا ہوا ہے اب وہی جائے گا ایئرپورٹ میں، اور وہی جائے گا جس کے پاس ٹکٹ ہوگی اندر ایئر لائنس میں۔ اب اس کے لیے تنہائی کا سفر ہے۔ یہاں سے ایک تو یہ عمرہ آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو آج تم کو ہم نے 2 چادروں میں اور آدمی، اور دوسرا اس میں حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے یہ سفر، دوسرا ایک محبت کا اور عشق کا سفر ہے یہ کہ آدمی کو اپنے کپڑوں کی بھی خبر نہیں، اپنے جوتے چپل کی بھی خبر نہیں، کہ بس وہ دیوانہ بنا ہوا ہے اپنے محبوب کے سلسلے میں، اور اسے کیا کہنا ہے کچھ نہیں معلوم ہے، بس ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، بس اس کا ایک ہی ترانہ ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر رکتا ہے، کوئی ضرورت کی بات کر لے تو کر لے، پھر وہ یہی کہتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کا ترانہ ہی یہی ہے، اور کثرت سے اسی کو پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے اسی کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ جس طرح ایک دیوانہ کسی کی محبت میں گنگناتا رہتا ہے، تو ایسے ہی ایمان والا اللہ کی محبت میں وہ یہ کہتا رہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب حاضر ہوں، بس یہ حاضری کی رٹ لگاتا رہے کہ اللہ پاک کو اگر ایک بھی ہماری حاضری پر یہ جواب مل جائے کہ بندے تیری حاضری قبول ہے، تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہے، ہمارا تو بیڑا ہی پار ہے۔ وہ کتنا اللہ کا کرم ہے، دیکھو کہ بلا بھی رہے ہیں اپنے گھر، اور اپنے گھر کا دیدار بھی کرا رہے ہیں، اور اپنے نبی آخر الزماں کے روزے اطہر کی حاضری اور وہاں سلام پیش کرنے کی سعادت، بزرگوں یہ کوئی بڑی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ کتنے لوگ تمنائیں کرتے رہ گئے اور وہ اس مہلک بیماری میں دنیا سے ہی چلے گئے۔ کتنے ہی لوگوں کے ویزا لگنے کے قریب ہو گئے، فلائٹ کا ٹکٹ آ گیا، وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بتاؤ کہ جانے کی تیاری میں لگے تھے اور ان کا یہ ہوا کہ پوری دنیا کو اللہ پاک نے بند کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم نے سب کو بند کر دیا، اب کسی کو آنے کی ضرورت، اور آج تک پوری کھلی اجازت نہیں۔ 2020 کے اندر 19 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور لاک ڈاؤن لگ گیا، اور ان میں ہم لوگ بھی تھے جن کا پاسپورٹ گیا اور فلائٹ کی ٹکٹ ڈیٹ بھی آ گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ کی حیدرآباد سے فلائٹ ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، انتظار میں رہے، لیکن اللہ کی کیا حکمت اور مصلحت وہی بہتر جانتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسا ماحول بن گیا کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ ہماری نسلوں کو بھی آئندہ وہ زمانہ نہ دکھاوے۔ کیسے حالات پیدا ہو گئے، اور ویزا لگنے کے قریب اور ٹکٹ کے پہلے سے ہی بکنگ کر چکے ہوتے ہیں گروپ والے، ٹورس والے، اور تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ کی فلائٹ رہے گی، کہ ساری دنیا بند ہو گئی، اور سارے لوگ کف افسوس ملتے رہے۔ بس اللہ کی
فیصلے کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ جا رہے ہیں تو یہ اوقات کو قیمتی بنائیں کہ بہت قیمتی اوقات ہیں. آپ سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, آپ گھومنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کہ آپ جتنا وقت گزار سکتے ہیں وہ حدود حرم کے اندر اور مطاف کے اندر گزاریں. حدود حرم تو بہت پھیلا ہوا ہے, لیکن مطاف کے اندر گزاریں کہ ایسی جگہ اگر آپ کو بسہولت داخلے کی اجازت ملتی ہو تو داخل ہو کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت وہ طواف میں لگائیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہیں نہیں کی جا سکتی. اور تھک گئے اور عبادت اور نمازوں میں مشغول ہو جائیں, اور تھک گئے اور تو آپ بیت اللہ کو دیکھتے بیٹھ جاویں. زیادہ سے زیادہ وقت آپ ایک کام کر لیں کہ اپنے اوقات کا ایک پورا ٹائم ٹیبل بن جائے کہ بس اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے وغیرہ جو وقت ہمیں ملتا ہے وہ سب کا سب وہیں لگ جائے. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے حجاج اور معتمرین اوقات کی حفاظت نہیں کرتے, کہ کوئی اوقات کی حفاظت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے. بس گئے اور عمرہ کر کے وہ لوٹ کے آ گئے. کیا کیا عمرہ میں؟ کتنے طواف کیے اور کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے قرآن ختم کیے؟ اس کا کوئی ان کے پاس ڈاٹا نہیں ہے اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں ہم نے سنا اور بعض کو ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے قیام میں وہ اپنا وظیفہ بنا لیتے تھے کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا وظیفہ پورا, اور ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن مجید کا مکمل کرنا مسجد نبوی میں. کہ وہاں کام کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے. وہاں مسجد میں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے, اور دوسری چیز ہے کہ ذکر اذکار, اور وہ نبی جس پر ہمارے احسانات ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں, اس نبی پر درود کا پڑھنا. اس نبی پر درود پڑھیں گے وہ واپس ہم پر رحمت بن کر آئے, کہ واپس ہم پر رحمت بن کر آئے گا. کہ کیسا ہے کرم اس کا کہ ہم وہاں کچھ دے رہے ہیں تو ہمارا رب ہمارے نبی پر درود بھیجنے کی برکت سے اس کو ہمارے اس احسان کو رکھتا بھی نہیں ہے, واپس دے دیتا ہے. کہ لو ایک مرتبہ تم نے ہمارے نبی پر درود بھیجا تو ہم تم پر 10 رحمتیں نازل کریں گے, 10 رحمتیں. تو اس لیے آپ لوگ جس سفر پر جا رہے ہیں تو یہ سفر زندگی کے تبدیلی کا سبب بننا چاہیے. زندگیاں بدل جائیں. پہلے حج کر کے آتے تھے لوگ, ان کے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگتا تھا تو پھر زندگی بدل جاتی تھی. اس نام کا وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ اب یہ حاجی صاحب ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ حرام نہیں کھائیں گے, یہ سودی کاروبار نہیں کریں گے, یہ رشوت نہیں لیں گے, یہ دغا بازی نہیں کریں گے. کہ سفر نے زندگی بدلی ہے لوگوں کی. لیکن آج اللہ معاف فرمائے سفر کرنے والے بہت ہو گئے, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس سفر سے بدلتی ہیں. حالانکہ یہ سفر تبدیلی زندگی کا سفر ہونا چاہیے تھا کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں, ہماری زندگیاں بدل کر ہماری زندگیوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. کہ یہ سفر سیر سپاٹے کا نہیں ہے کہ آپ چند دعوتیں کھا لی اور کچھ تصویریں کھنچوا لی اور اخبار میں ڈال دیا کہ سفر عمرہ کے لیے روانگی, اور آتا ہے دیکھتے رہتے ہم لوگ اخبار میں کہ سفر عمرہ کے لیے روانگی, وہ تصویر ڈالی جا رہی ہے. اور کیا کس کو بتا رہے ہو, کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا کہ یہ رضائی الہی کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ سب نام و نمود ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بتاؤ نماز کو جا رہا ہو تو کیا وہ اپنے اخبار میں ڈال کر جاتا ہے کہ فلاں صاحب ظہر کی نماز کو جا رہے ہیں, فلاں صاحب عصر کی نماز کو جا رہے ہیں؟ وہاں کوئی نہیں ڈالتا, اس لیے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں تو ڈالیں گے کہاں سے. اور یہاں جا رہے ہیں وہ اخباروں میں ڈال رہے ہیں اور نیکی کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے, دودھ کا گھڑا بھر کر اس میں پیشاب کا قطرہ ڈال رہے ہیں.
اور مینگنی ڈال دی اس میں کہ ساری عبادت ضائع ہو گئی، اس لیے کہ یہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے، اس عبادت میں ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اس عبادت میں تو خالص رضا الہی مقصود ہونی چاہیے، ہر عبادت میں یہی ہے، لیکن بطور خاص یہ عبادت کہ یہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اپنے عمرہ پر عمرہ کے اضافے کے لیے نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سفر پر جا کر آ گئے، اب جس کے لیے گئے تھے اس کو معلوم ہے، اور جس کے لیے کرنا تھا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، بس ہم نے کر لیا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج عبادتوں کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کا دخول جس نے عبادت میں فساد پیدا کر دیا، عبادت میں فساد پیدا کر دیا۔ تو ابھی آپ لوگوں کی روانگی پتہ نہیں کتنے دن ہے، تو آپ لوگ روانہ ہوں گے، کتنے دن ہیں؟ 15 دن باقی ہے ابھی، 23 تاریخ کو ایک گروپ جائے گا اور 14 کو ایک گروپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو یہ سفر حضور علیہ السلام نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنے گناہ کرے گا بندہ، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ہاں معاف فرما دیتے ہیں، کہ یہ سفر گناہوں سے معافی کا سبب ہے کہ آپ سفر کر کے آ گئے صدق دل سے، اور سفر کر کے واپس آ گئے تو اللہ پاک آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر نے دوائی دی کہ یہ دوائی کا آپ استعمال کریے تو انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور ساتھ میں اس نے کچھ پرہیز بتا دیے کہ ان چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ آپ نے دوائی تو کھا لی لیکن پرہیز نہیں کیا تو دوائی کام نہیں کرے گی۔ آپ نے سفر عمرہ تو کیا لیکن جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا، جس طرح کرنے کے آداب تھے اس کی رعایت نہیں کی، تو پھر عمرہ تو ہو گیا، لوگ تو سمجھیں گے کہ عمرہ کو جا کے آ گئے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا عمرہ قابل قبول نہیں ہوگا اگر اس کے آداب کی رعایت نہ ہو۔ تو اس کے آداب میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے بزرگوں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائے۔ بہت قیمتی اوقات ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے دن گزر جاتے ہیں، پھر واپسی کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے اور آپ خود کہنے لگتے ہیں کہ ارے پتہ ہی نہیں چلا، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2 دن پہلے ہی گئے تھے اور واپس ہو رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اوقات کی حفاظت کریں، وہ کمروں میں زیادہ نہ رہیں، وہ کمرے رہنے کے لیے نہیں ہیں، وہاں پر تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ نیند اس لیے کرنی ہے تاکہ آگے عبادت میں ہمارے لیے طاقت اور قوت حاصل ہو اور ایک چستی پیدا ہو جائے، بس اس کے لیے ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت جب مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہو حرم میں گزرے، اور زیادہ سے زیادہ وقت طواف میں گزرے۔ اس کے فضائل مولانا بیان فرمائیں گے، مسائل کے سلسلے میں جب بات آئے گی تو فضائل بھی سامنے آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ طواف میں آپ کا وقت گزرے جب آپ مدینہ منورہ جائیں۔ ہاں یہ وہ شہر ہے، آپ بتا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کب تک رہے؟ آپ کے علم میں ہے ان میں سے کسی کے؟ کتنا رہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 63 سالہ جو زندگی ہے آپ کی، اس میں سے 53 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں گزرے، اور آپ کی اس حیات مبارکہ کے 10 سال گزرے، لیکن اس کے بعد قیامت تک آپ وہیں ہیں اور باقاعدہ حیات ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت، کہ یہاں سے سلام پیش کرو تو فرشتے لے کر جا کے حضور تک پہنچاتے ہیں، اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرو اور تو حضور علیہ السلام
خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے بات، جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ اس شہر میں جا رہے ہیں، جب عمرہ مکمل ہو جائے تو آپ مدینہ منورہ جب جا رہے ہوں تو اس بات کا پورا خیال رکھنا کہ یہ وہ مبارک شہر ہے جس کی گلیوں سے حضور کو محبت تھی، جس کے چپے چپے سے حضور کو محبت تھی، جس کے پہاڑ سے حضور کو محبت تھی۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جینا اور میرا مرنا اہل مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف ساری دنیا جا رہی ہوگی اور اہل مدینہ انصار ایک طرف جا رہے ہوں گے تو میں اس طرف جاؤں گا جس طرف انصار جا رہے ہوں گے۔ یہاں کے رہنے والوں سے محبت تھی، یہاں کی گلیوں سے محبت تھی، یہاں کے انصار ان کی قربانیوں کی وجہ سے آسی حضور سے ان کو اور حضور سے ان کو محبت تھی کہ حضور نے اپنے لیے قیامت تک اپنی آرام گاہ اسی کو منتخب فرمایا اور حضور وہاں آرام فرما رہے۔ یہ بہت ادب کا شہر ہے، یہ بہت ادب کا شہر ہے کہ یہاں بہت احترام کے ساتھ، اور جب سفر شروع ہو جائے اسی وقت سے آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جو ہمارے نبی کا دار الہجرہ ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے جس شہر کے لوگوں سے ہمارے نبی کو بڑا دلی تعلق تھا، یہ وہ مقدس شہر ہے جس کی گلیوں سے حضور کو محبت تھی، یہ وہ مقدس شہر ہے۔ اس میں کھڑا ہوا پہاڑ جس کو میں اور آپ احد کا پہاڑ کہتے ہیں، اس سے حضور کو محبت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہاڑ بھی، اس شہر کا پہاڑ بھی اللہ کے نزدیک مقدس۔ حضور علیہ السلام سفر سے مدینہ منورہ آتے تھے تو اپنے گریبان کو کھول لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، اس طرف سے آنے والی ہواؤں سے بھی محبت۔ تو اس لیے جب اس شہر میں جاؤ تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں بھی زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرنا چاہیے، کثرت درود میں گزرنا چاہیے، کثرت تلاوت میں گزرنا چاہیے، اور سیرت کے مذاکرے میں گزرنا چاہیے کہ حضور کا یہ شہر، یہ مسجد، اور آج تو بہت بڑی وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج جتنی مسجد نبوی ہے حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ اتنا ہی تھا، اور کچھ عوالی میں تھے، قباء میں تھے، لوگ آباد تھے، ورنہ جو اہل مدینہ تھے وہ اتنی ہی جگہ تھی جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ تو آپ جلدی پہنچنے کی فکر کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے چپے چپے پر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ خوب دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل و عیال کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اس شہر کے لیے کریں، اور پورے عالم کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے کریں۔ مانگنے میں کیا جاتا ہے، دینے والے کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم مانگنے میں کیوں بخل کرتے ہیں؟ اس لیے خوب مانگنے کا اہتمام کریں۔ دعا، ذکر، تلاوت اور درود شریف کے ساتھ یہ سفر ہو۔ جب یہاں سے ہم نکلیں احرام باندھ کر تو خوب تلبیہ پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لوگ دیکھنے والے کہیں کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، لوگوں کو کہنے دیجئے کہ یہ پاگل ہے۔ ہاں، ہم حقیقتاً پاگل ہیں، ہم پاگل اس محبوب کے محبت میں ہو گئے ہیں جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ یہ مختصر سی اور بے جوڑ سی باتیں چند میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کی دعا ہی یہی ہے کہ اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ دو باتیں حضور نے اسی زمانے میں سکھلا دی، حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں، تو اس کی دعا عربی میں جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ
جب عمرہ کر رہا ہوں اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے عمرہ کو آسان فرما اور قبول فرما۔ آسانی کو مقدم کیا تاکہ اس سفر میں اگر دشواری پیش آ گئی تو پھر آدمی کچھ نہیں کر پائے گا۔ جیسے آدمی بیمار ہو گیا تو اپنے آپ کو بڑا ناز ہے کہ بہت صحت مند ہوں، لیکن لوز موشنز لگ گئے تو آدمی ایک دن کے اندر بیڈ پہ پڑ جائے، کسی کام کا نہیں رہے گا، پھر تو وہ کیسے چکر لگائے گا؟ یہ تو عمرہ میں تو بس آپ کو طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے، لیکن حج میں بھی پہلے کہتے تھے لوگ کہ حج جوانی کا کام ہے، پہلے کہتے تھے، ہم نے سنا حج جوانی کا کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ حج جوانی کا نہیں، اب پہلوانی کا کام ہے۔ ہاں، اب حج جوانی کا کام نہیں رہا، اب حج پہلوانی کا کام رہا۔ اچھے ہم نے اسی علاقے کے جوانوں کو دیکھا کہ جن کی جوانی پر ان کو بڑا ناز تھا، لیکن انہوں نے دعا کی طرف توجہ نہیں دی کہ اللہ آسان فرما، قبول فرما، تو مینا میں ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، مینا میں روتے ہوئے دیکھا کہ ہمت ٹوٹ گئی کہ یہ جمرات 7 کلومیٹر دور اتنی دور ڈال دیا، اور بعض اس میں بوڑھے تھے وہ دوڑے ہوئے تیز آ رہے تھے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس نے دعا کی آسان فرما، تو اس بوڑھے کے حق میں آسانی اللہ نے پیدا کی، بوڑھے کی گھٹنوں میں طاقت دے دی اللہ نے۔ لیکن جوان وہ بیٹھ گئے اور روتے ہوئے بیٹھ گئے کہ ہمت ٹوٹ گئی کہ نہیں، یہ سفر تو قبولیت دعا سے ہی قبول ہوگا۔ ہاں، پہلی دعا یہی ہے، آسان کر دے، یہ مت سمجھنا کہ بہت اچھا ہوں، ہاں 2 موشنز ہو گئے تو بیڈ پہ پڑ جاؤ گے، ہم اٹھانے کے لیے گلوکوز چڑھانا پڑے گا۔ تو پہلی دعا یہی سکھلائی کہ اللہ آپ نے یہ سفر ہمارے لیے منتخب کیا ہے ہم کو، تو آپ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اب آسانیاں میں سب چیزیں آ گئی، سفر میں کوئی دشواری نہیں، سفر میں کوئی دشواری نہیں، کہیں چیکنگ میں پریشانی نہیں، کہیں پاسپورٹ بھول گیا، کہیں ریال چھوڑ دیے، کہیں بیگ بھول گیا، کہ سب چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اے اللہ آسان فرما دے کہہ، تو اس کا دعا کا اہتمام کریں کہ آسان فرما دے۔ آسانیوں کے اندر صحت بھی آ گئی، آسانیوں کے اندر صحت آ گئی، آسانیوں کے اندر قوت و طاقت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ نظام شاید ابھی تک باقی ہے یا ختم ہوا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں تک تو تھا کہ اب احرام کے بغیر وہ مطاف میں جانے نہیں دے رہے تھے۔ ابھی بھی وہی ہے، بتا رہے ہیں کہ مطاف میں اب احرام کے بغیر جانے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نظام بنایا، اللہ جانے وہ کب تک باقی رکھیں گے اور کب تک ان کو وبا کا خوف رہے گا، ساری دنیا کھل گئی، اب ان کے عقلوں میں کب یہ بات کھلے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک قانون ہے، جب ہم جا رہے ہیں تو اس کی پاسداری تو کرنی ہے، وہاں کے قوانین کو ماننا ہے۔ اب اگر وہاں نہیں چھوڑا جاتا ہے تو آپ طواف کیسے کریں گے؟ تو اوپر سے آپ طواف کریں گے تو ایک چکر 1 کلومیٹر کا ہوگا، ایک چکر 1 کلومیٹر کا ہوگا، اور 7 چکر میں یہاں سے MS کے میل، یہاں سے آپ یہ فنکشن ہال سے آپ کو وہ مصباح نگر کے چوک تک جاؤ گے تو رنگ روڈ سے جاؤ گے تو 9 کلومیٹر ہو جائے گا، اور اگر ایسے جگت سرکل سے ہوتے ہوئے جاؤ گے تو آپ کو 7 کلومیٹر ہو جائے گا، کہ اتنا لمبا یہاں تک۔ لیکن اللہ پاک آسان کر دے تو اس میں بھی چکر لگاوے آدمی، اس میں بھی لگا رہے ہیں آدمی چکر، وہ دیوانے ہیں، وہ ان کو نہیں معلوم کہ بس چل رہا ہے، ہم کو تو اپنے رب کی محبت میں وہ دیکھ نہیں رہے، بس چلے جا رہے ہیں، وہ بس چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آسان فرما دے، تو پھر وہ 7 کروا دے گا، 70 کروا دے گا۔ ہاں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو طاقت اور قوت دے دے گا۔ دوسرا ہے کہ اب آسانی ہو گئی، اب قبولیت کی دعا کہ اللہ قبول فرما لے۔ قبول نہیں ہوا تو کیا مطلب؟ کیا ہمارا جانا، کیا ہمارا وہاں کے چکر کاٹنا اللہ نے قبول نہیں کیا؟ اور قبول کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو قبول وہ نیتوں کے فساد کی وجہ سے قبول نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی کے بدلنے کا سبب ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ایک سفر بنا دیا
کہ فلاں گئے تھے تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، فلاں جا کے آئے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں، ارے وہ تو ہم سے کم مالدار وہ گئے تو ہم کیوں نہیں کہ چلو ہم جائیں گے۔ تقابل میں ہمارا سفر نہ ہو، شہرت کے لیے ہمارا سفر نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، اور گئے کب تھے اور آئے کب ہیں وہ پتہ بھی نہ چلے، ایسا سفر ہو جائے۔ ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، وہ کب جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور جب آتے تھے تو بال ان کے منڈے ہوئے ہوتے تھے، تو پوچھ لیتے تھے کہ حضرت کہاں گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ حج کو جا کے آ گئے، حج کو جا کے آ گئے، 5-6 دن میں واپس آ گئے، کبھی 8-10 دن میں واپس آ گئے، وہ جو مخصوص ایام ہیں اس میں کچھ دن گزار لیے اور مدینہ منورہ کی حاضری دے دی اور واپس آ گئے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حج کو جا کے آئے۔ بس ان کے سر پر بال نہ ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر پوچھ لیتے تھے کہ حضرت آپ سفر پر تو نہیں گئے تھے حج کے، تو کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بلا لیا اور بلا کر اپنے پاس حاضری کی توفیق دے دی، یہ بڑا احسان ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر بات کو میں اکثر کہتا ہوں، جہاں عمرہ کو جانے والے اور حج کو جانے والے مجمع جب ہوتا ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں پڑوسی ملک پاکستان کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے مفتی ہیں، پورے پاکستان کے بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید وقت بھی ہو رہا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ صاحبزادے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں ہے، یہ ان کے لڑکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب یہ دور حدیث سے عالم کورس کے آخری سال سے جب فارغ ہوئے، تو فارغ ہونے کے بعد اب کیونکہ دور حدیث سے فارغ ہوئے، وہ ساری کتابیں پڑھ لی اور حج اور عمرہ کے فضائل والی حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، تو ان کے دل میں بھی تمنا ہونے لگی کہ اب تو فراغت ہو گئی، اللہ کرے کہ ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ سفر کر سکیں، مالیہ کے اعتبار سے کمزوری تھی، تو وہ سفر میں جانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو مجھے بلا لے، تیرے لیے تو بہت آسان ہے، وہ دعا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں وہ دعا کرتے رہے، ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو حج بدل کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما، میں آپ کو، میرے والد نے ان پر حج فرض تھا، میری والدہ ان پر حج فرض تھا، یا جو بھی ہو انہوں نے حج نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے، میں ان کا حج بدل آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ بس ان کے دل کے اندر تو وہ خوشیاں پھوٹنے لگی کہ اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی۔ تو اب اس کی خبر دینے کے لیے اپنے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ابا جان ایک حج بدل کی پیشکش آئی ہے، ایک صاحب ہیں جو مجھے حج بدل پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹے آپ نے سوال تو نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں سوال نہیں کیا، بغیر سوال کے وہ صاحب آ کے انہوں نے ہی مجھ سے کہا ہے۔ تو کہا کہ آپ تیاری شروع کر لو، آپ جانے کی تیاری شروع کر لو سفر کی۔ تو اس کے بعد یہ گئے، کچھ دن گزرے، پھر اس کے بعد واپس والد صاحب کے پاس آئے، تو اس وقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے، وہ بیڈ پر تھے بیماری کی وجہ سے۔ پوچھا بیٹے کیا ہوا، آپ کے حج بدل کا سفر اس کی تیاری شروع ہو گئی؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ابا سے کہا ابا میں نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا، میں نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ایک صاحب بغیر سوال کے، آپ کے بغیر پوچھے وہ آپ کے پاس آ کر انہوں نے حج بدل کی پیشکش کی، میں نے اجازت بھی دے دی تھی کہ آپ تیاری کر لو، تو پھر آپ نے ارادہ کیوں ملتوی کیا؟ تو وہ صاحب فراش تھے، تو ان کی خدمت میں رہنے کے لیے انہوں نے اپنے ارادے کو ملتوی کیا تھا۔ ابا نے پوچھا کہ ارادہ کیوں ملتوی کیا؟ تو انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ ابا جان میرا حج اور عمرہ تو آپ ہی ہیں، میرا حج اور عمرہ تو آپ ہی ہیں، کہ میں وہ چکریں کاٹوں اور آؤں، ایک نگاہ محبت کی آپ پر ڈال لوں تو آپ کے اس
محبت کی نگاہ ڈالنے پر مجھے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا، میں کبھی پھر چلا جاؤں گا، اس وقت تو آپ کی خدمت ہی میرے لیے حج اور عمرہ ہے۔ جب یہ بات بیٹے کی زبان سے نکلی تو باپ کی زبان سے دعا نکلی، بیٹا تمہیں اللہ اتنی مرتبہ لے جائے، اتنی مرتبہ لے جائے کہ دنیا رش کرے، دنیا کہ باپ کی دعا۔ اوہو، ماں اور باپ دو ہیں، ماں کی بد دعا جلدی نہیں لگتی ہے، ماں کی اور اس کی دعا بھی جلدی نہیں لگتی ہے، دونوں بھی ہے۔ بد دعا لگنے لگ جاوے اس کی، وہ تو ہر آن تیرا ستیاناس ہو، تیرا کفن پھٹے، وہ بولتی ہیں عورتیں، ہاں تیرا ناس ہو، تیرا مردہ نکلے، وہ عورتوں کی اصطلاحات ہیں، تیرا کفن پھٹو بولتی، جب پھٹ جاتا ہے تو روتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ان کی جلدی نہیں قبول کرتا کہ یہ جلد بازی میں کچھ بھی بول دے گی، تو اللہ پاک اس کی دعا جلدی نہیں قبول کرتے ہیں، اس کی بد دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں لیکن باپ بد دعا نہیں دیتا ہے، ہاں تھوڑے سے سخت الفاظ بولے گا، جوتے مار دوں گا کمینے کہیں کے بدبخت، ایسے بولے گا، لیکن بد دعا نہیں دیتا۔ لیکن جب دیتا ہے تو اس کی دل سے نکلتی، دلی تکلیف ہوتی ہے تو نکل جاتی ہے، اور وہ ایک مرتبہ نکل جاوے برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو یہاں ابا کی زبان سے نکلا کہ اللہ تجھے اتنی مرتبہ لے جائے کہ دنیا رش کرے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ابھی حیات ہیں، یہ بات میں جب انہوں نے بتائی تو ابھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے جو طلبہ میں بات بتائی تو اس کے بعد سے جو سفر شروع ہوئے ہیں غالباً 50 مرتبہ سفر حج کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 50 مرتبہ، اور عمرہ تو شمار ہی نہیں ہے۔ اب تو وہ رابطے عالم اسلامی کے وہاں کے رکن ہیں، ہر 2-3 مہینے میں جاتے رہتے، ہر 2-3 مہینے میں جاتے رہتے ہیں۔ دیکھو کیسے دعا قبول ہوئی۔ لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کی درخواست لے کر، ہم کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ گھر میں ہیں، ان کی خدمت کر لو، ان کی دعا لگ جائے، دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔